اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں سود کا تذکرہ تھا جو انتہائی گندہ ترین عمل ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین سود کے الٹ سخاوت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے شروع میں بھی سین ہے، اس کے شروع میں بھی سین ہے۔ سود سخاوت، گندہ ترین عمل سود، بہترین عمل سخاوت۔ تو فرمایا سود سے بچ کر رہو، اور مذکورات فرمایا سخاوت اپنا لو، کیونکہ سود سے معاشرہ بگڑ جاتا ہے اور سخاوت سے معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین جو لوگ ينفقون، یعنی پچھلی آیت میں فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت کی طرف دوڑو جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے، جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب وہ متقین کون ہے؟ تو اس لیے فرمایا متقین یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین یہ وہ لوگ ہیں ينفقون جو خرچتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء غمی میں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچتے رہتے ہیں، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تندرستی میں بھی، بیماری میں بھی، تنگ دستی میں بھی اور فراوانی میں بھی، ہر حال میں۔ ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، نہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ وہ لوگ ہیں، سخی لوگ وہ ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو اپنے اموال خرچتے ہیں، ينفقون اموالهم، اپنے اموال خرچتے رہتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی جب بھی موقع ملتا ہے، سرًا وعلانیةً، خوشی میں بھی، سرًا چھپ چھپ کے بھی، وعلانیةً کھل کھل کے بھی خرچتے رہتے ہیں۔ فَلَهُمْ، اور فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب نے بڑا اجر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ جیسے یہ رب کے پاس پہنچیں گے اللہ رب العالمین اجر سے غرق فرما دیں گے، بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں سخاوت کتنی زبردست چیز ہے، سخاوت کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور سخاوت اللہ کو کتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کا، اس لیے سخاوت اپنانی چاہیے۔ تو اس لیے سود سے منع فرمایا، سخاوت کا تذکرہ فرمایا۔ سود غریبوں سے، یعنی غریبوں کی غربت سے سود خور فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر سود در سود لے لے کر غریب کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو سخاوت ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ غریبوں پہ خرچا جاتا ہے، غریبوں کو ابھارا جاتا ہے، غریبوں کی دعائیں لی جاتی ہیں، اور غریب بھی تو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خرچتے رہتے ہیں خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر حال میں، غربت میں بھی، عمارت میں بھی۔ امیر ہیں تو اپنے حساب سے ٹھیک ٹھاک خرچتے ہیں، اور غریب ہے بھی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا
متقین کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ بتا دی گئی ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت ہے، اور اس صفت کو اگر اللہ کے بندے اپنا لیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت فراوانی کی صورت میں بے انتہا ان پر نزول فرما دیں گے۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے مستحق بننے والے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل سخاوت ہے، سخاوت اپنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، اور فرمایا سخی دوزخ سے دور ہے۔ اور اس کے الٹ بھی فرمایا بخیل ہے، بخیل فرمایا اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور فرمایا جہنم کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سخاوت جیسی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بخل اور کنجوسی والی صفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ نہیں کہ بھئی سخاوت بھائی بس جناب دیگے پکاؤ اور پھر لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہو، بھائی آپ کی جتنی توفیق ہے اسی طرح اتنی کرو نا، اب حسب توفیق اس عمل کو کرتے رہا کرو، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی سخیوں میں اٹھا لے اور اپنی سخاوت کا دروازہ ہم پر بھی کھول دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت ایک جنتی درخت ہے جس کی ٹہنیاں اور شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو شخص بھی اس ٹہنی کو پکڑے گا جنت پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا بخیلی اور بخل اور کنجوسی یہ ایک جہنم کا درخت ہے، اور اس کی شاخیں بھی دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو بخل کی شاخ کو پکڑے گا، ٹہنی کو پکڑے گا، جہنم پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کنجوسی اور بخل سے نجات عطا فرمائے اور سخاوت جیسی عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین یہ متقین لوگ وہ ہوتے ہیں ينفقون جو خرچتے ہیں فی السراء خوشی کی حالت میں بھی، والضراء غمی کی حالت میں بھی۔ عام طور پر تو اصول یہ ہوتا ہے نا، آج کل ہماری حالت یہی ہوتی ہے، غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، پھر صدقہ کرتے ہیں، خوشی آتی ہے نہیں، بھائی خوشی میں بھی کرو نا، ہر حالت میں کرو۔ اچھا، ایک صفت تو یہ بتا دی گئی، اور دوسری صفت فرمایا والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غیظ و غضب کو، غصے کو، غصہ پی جانے والے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس شخص کو غصہ آتا ہے اور اپنا وہ غصہ پورا بھی کر سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں غصہ تو آتا ہے بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے، قدرت رکھ سکتا ہے، اپنے غصے کو پورا کر بھی سکتا ہے، اس کے باوجود بھی خدا کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے وہ اپنا غصہ پی جاتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یہی حدیث ہے بالکل، کہ جو شخص غصہ کرتا ہے، اپنے غصے پر قدرت بھی رکھتا ہے، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، پی جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اختیار عطا فرمائیں گے جنتی حوروں میں سے کہ چن لے اپنے لیے، جنتی حور چن لے، جتنی حوریں چاہیے اور جو چاہیے مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا حوروں کی قیمت کیا ہے؟ غصہ پی جانا۔ تو غصہ پی لیا کریں، اللہ رب العالمین بڑی نعمتوں سے نوازیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے
تو مجھے اپنے غصے میں یاد کیا کر، میں اپنے غصے میں تجھے یاد کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں تجھے کبھی کسی بھی وقت تو غصہ آتا ہے نا، جیسے غصہ آتا ہے مجھے یاد کرو کہ میں نے غصے سے منع کر دیا، پی لو اپنا غصہ، تو مجھے یاد کرو۔ اور قیامت کے دن میں بڑے غصے میں ہو جاؤں گا، محشر کے میدان میں اللہ بڑے جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، تو فرمایا اس دن میں تجھے یاد کروں گا۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ، بہادری کسی کو پچھاڑنا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، بہادری ہے نا۔ اب خود انداز لگائیں کہ ایک شخص کو غصہ آتا ہے، لال پیرا ہو رہا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے غصے میں، جناب ایسے زبردست قسم کا غصہ آیا ہوا ہے، ایسے وقت میں غصے کو پینا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ بندہ جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، جو دین سے قریب ہے، جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، وہ اس صورت میں بھی غصے کو پی جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ جمعے کے دن ممبر پر آ کے بیٹھ گئے تقریر کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ممبر پر بیٹھ گئے تو ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، معاویہ، کوئی فوجی تھا، یہ جو بیت المال کا پیسہ ہے یہ نہ تیرے باپ کا ہے نہ تیری ماں کا ہے، ہمارا حق دے دو۔ امیر المومنین کو جمعے کے دن سب کے سامنے اس طرح کے الفاظ سے پکارنا۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ممبر سے اٹھے اور ممبر کے ساتھ راستہ تھا باہر گھر کا، گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مجھے غصہ آیا، بہت غصہ آیا، تو میں فوراً جا کے نہا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب غصہ آتا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، اعوذ باللہ پڑھو، نہا لو، تو میں نے آپ کو ٹھنڈا کر لیا جا کر۔ ہاں بھائی جان، بالکل تم نے صحیح کہا ہے، یہ بیت المال کا پیسہ نہ میرے باپ کا ہے نہ میری ماں کا ہے، بالکل آپ لوگوں کا ہے، کوئی مسئلہ تھا اس لیے تنخواہ نہیں دی، جمعے کے بعد تنخواہ سب کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتے ہیں عظیم لوگ، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے۔ اسی طرح حضرت علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نواز رسول، قربان جائے حسین پر، ان کے بیٹے کا نام علی بن حسین کے بارے میں ہے کہ ان کی کنیز تھی۔ ایک دن وہ کنیز وضو کرا رہی تھی حضرت علی بن حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی کو۔ تو اس دوران انسان ہے، وہ پانی گرا اس کنیز سے، وہ سارا کا سارا پانی حضرت علی پر، حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی پر گر گیا، بھیگ گئے وہ۔ تو غصہ تو عمل ہے، آنا تو تھا۔ تو کنیز بہت ہوشیار تھی، دیندار بھی تھی، قرآن، آج کل تو اللہ معاف کرے ہمارے صرف علماء کو قرآن کا پتہ ہے، وہ بھی مجھ جیسوں کا نہیں، بڑے بڑے علماء کو پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کے حافظ بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، عام لوگ قرآن کے حافظ بھی ہوتے تھے، قرآن کے عالم بھی ہوتے تھے، سمجھتے تھے بھی۔ تو قرآن تو یاد تھا اس کو، اس کنیز کو۔ اس نے فوراً سوچا کہ پانی میں نے گرا دیا محترم پر، حضرت حسین کے بیٹے علی پر، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو غصہ آ جائے، کوئی اقدام کرے، تو فوراً اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ پڑھ لیا۔ کیا پڑھا؟ والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں۔ جیسے ہی جملہ پڑھ لیا اس کنیز نے، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہیں اللہ کے نیک بندے، تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنا غصہ پی لیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن وہ سمجھدار تھی، ابھی غصہ پی گئے، ہو سکتا ہے بعد میں بدلہ لے لے، تو فوراً دوسرا جملہ پڑھیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے، متقی لوگ اللہ کے ساتھ معاف کرنے کے ساتھ، غصہ پی جانے کے ساتھ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔
تو فرمایا چلو میں نے معاف کر دیا، ابھی تجھ سے کبھی بدلہ نہیں لوں گا۔ لیکن اس نے اگلا جملہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر احسان کر دو۔ تو علی ابن حسین رحمہ اللہ نے کیا کہا، جاؤ تجھے میں نے آزاد کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم لوگ تھے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے تھے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو تو تجھ سے تعلق توڑ دے اس سے تعلق جوڑ دو، جو تجھے محروم رکھے اس کو تم عطا کرو، اور فرمایا جو تم پر ظلم اور زیادتی کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ تو یہ تعلیمات ہے اسلام کی بھائی۔ اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع فرماتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان تو ہمیں انہی چیزوں میں ہاں بھائی، اس نے تجھے گالی دی ہے، میں کیسے چپ رہوں، دیتا ہوں گالی۔ اس نے مجھے برا بلا کہا ہے، میں بھی اس کو برا بلا کہوں گا۔ ہم تو انتقام والے لوگ ہیں۔ اور آگے سے پھر کہتے ہیں اگر تو شیر ہے تو میں سوا شیر ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہ آیت کریمہ میں نے پڑھ لی کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، تم ایسی چیز سے دفاع کرو جو اچھی چیز ہو۔ یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو تم برائی نہیں کرو، تم کیا کرو، اچھائی کرو۔ کیوں کہ فالذی بینک و بینہ عداوۃ، کہ اس کے اور تمہارے درمیان اگر عداوت ہے تو اگر تم اچھی چیز سے دفاع کرو گے، یعنی برائی کے بدلے میں اچھائی کرو گے، تو فرمایا کہ انہ ولی حمیم، پھر تو وہ تمہارا دوست گہرا بن جائے گا۔ ہاں، ہمیں یہ چاہیے نا، دوست بنانی چاہیے، دشمن نہیں بنانی چاہیے۔ دشمن کو بھی دوست بنا لو، عفو درگزر سے کام لو، معاف کرنے سے کام لو، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں بھی معاف فرما دیں گے۔ یعنی جو شخص دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا رہے گا، عفو درگزر سے کام لے گا، اللہ رب العالمین محشر کے میدان میں اس کو معاف کر دے گا۔ ہم کون سے نیک لوگ ہیں بھائی؟ ہم بھی تو گناہوں میں غریق ہیں، ہم بھی تو گناہوں میں غرق ہیں، غریق العصیان ہیں۔ تو اگر ہم ایک صفت اپنا لیں گے اللہ رب العالمین والی کہ لوگوں کو معاف کر دیا کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، غصہ پی لیں گے، اور سخاوت سے کام لیں گے، تو یہ اچھے عمل کریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا الذین ينفقون فی السراء، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو خرچتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی السراء، خوشی کی حالت میں بھی، والضراء، اور غمی کی حالت میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، کاظمین پی جانا، الغیظ غیظ غضب کو، یہ ان کی دوسری صفت، والعافین عن الناس، اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں سے معاف کرتے، کوئی بھی ہو معاف کر دیتے۔ واللہ یحب المحسنین، اور یاد رکھو اللہ محبوب رکھتے ہیں محسنین کو، اللہ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ لہٰذا ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ برائی کے بدلے میں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔